السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ یہ گنہگار بے دین کی موت کا منظر ہے جو حدیثوں میں آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بے دین آدمی دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو کالے رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں، اور بہت جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل، اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا۔ تو وہ روح نکلتی نہیں ہے، وہ جسم کے اندر ادھر ادھر گھستی ہے، اپنی بچانے کی فکر میں رہتی ہے۔ حدیث میں ہے وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے تو فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کوئی سانپ کسی جگہ گھس جائے، جیسے کوئی جانور کسی جگہ گھس جائے تو سب مل کر کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو بے دین کی روح کو فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اور وہ اس کو لیتے ہیں اس بری روح کو، اور اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں، ارے بھی ہٹو، یہ کس کی روح خبیث ہے، یہ کہاں سے بدبو آ رہی، یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں گنہگار بندہ، فلاں گنہگار بندی ہے۔ جب آسمان تک پہنچ کر کہتے ہیں دروازہ کھولو، فرشتے کہتے ہیں نہیں کھولیں گے، نہیں کھولا جاتا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ یہ قرآن میں سورہ اعراف کی آیتیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلا بتایا اور اکڑ مکڑ کے چلتے رہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جیسا کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہیں نکلتا، کسی اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے نکالو یہ ممکن ہے کہ یہ اونٹ ہے، سوئی کے ناکے میں سے نکالو، جیسے وہ ناممکن ہے، اسی طریقے پر یہ بے دین جو ہے یہ بھی جنت میں، یہ جو کافر ہیں مشرک ہیں یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ بستر آگ کا ہوگا ان کا، اور لحاف وہ بھی آگ کیا، کہ بستر بھی، بچھونا بھی آگ، اور اس کا لحاف بھی آگ۔ ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کو قرآن میں فرمایا، لا تفتح لهم ابواب السماء۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی تھی، حدیث میں ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کے طبقہ زیرین کے ایک دم نیچے سجین میں لے جاؤ، سجین میں نیک لوگ علیین میں جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ سجین میں جائیں گے۔ چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں،
یا ہوائیں دور و دراز اس کو لیے اڑ رہی ہو، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر دریافت فرماتے ہیں تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اب آسمان سے آواز آتی ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ، دوزخ کا دروازہ کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور گرمی پہنچتی رہے، اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے۔ ایک برے چہرے والا، میلے کچیلے کپڑے والا، پہنا ہوا بدبودار، اور اس کے دانتوں میں سے بھی آگ نکل رہی، وہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے تیری بدبختیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے بھیا کون ہو؟ وہ کہتا ہے تیرے گناہ جو دنیا میں تو نے گناہ کیے تھے نا، زنا کیا تھا، لواطت کی تھی، سودی کاروبار کیا تھا، لوگوں کو ستایا تھا، زمینیں دبائی تھی، لوگوں پر ظلم کیا تھا، نمازیں چھوڑی تھی، قرآن کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، یہ تیرے گناہ۔ وہ کہتا اللہ پاک جنتی کیا کہے گا کہ اللہ پاک جنتی کہے گا قیامت قائم کر دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور یہ گنہگار کہے گا اللہ قیامت قائم مت کرنا، اس لیے کہ یہ تو مختصر عذاب ہے، پتہ نہیں آگے جا کر جہنم میں کیا ہوگا۔ وہ کہے گا خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں جانا نہ پڑے۔ یہ تفصیل بھی میں نے تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 173 سے لی ہے۔ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جو ہے فوراً دھیان کے ساتھ کلمہ پڑھ لو، اپنا ایمان تازہ کر لو، پڑھ لو میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسی تیری رضامندی کے دے کہ کبھی تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔